اور اگر آپ کی پولیٹیکل لیننگ وہ نہیں ہے کہ جو کسی مخصوص نشست پہ بیٹھے ہوئے محترم صاحب کی یا ان کے اہل خانہ کی ہے تو پھر جناب آپ کو کنٹیمپٹ کا نوٹس آ جاتا ہے۔ سلیم کوثر نے کئی دہائیوں پہلے کہا تھا، اور ایسا لگتا ہے کہ آج کل کے لیے ہی کہا تھا، کہ تم نے سچ بولنے کی جرت کی، تم نے سچ بولنے کی جرت کی، یہ بھی توہین ہے عدالت کی۔ میری گزارش یہ ہے، اور یقیناً یہ کیونکہ قانون ساز ہم ادارے میں بیٹھے ہیں، ہمارا کام ہے قانون سازی کرنا، یقیناً اس کے اوپر ہم جائیں گے اور وزیر قانون صاحب بھی ہماری رہنمائی کریں گے کہ اس کے بھی کوئی قواعد و ضوابط طے ہونے چاہیے۔ توہین ہے کیا؟ توہین کس کی ہو سکتی ہے؟ کس کی ہو سکتی ہے؟ کس طور ہو سکتی ہے؟ اس میں سزاوار کس طریقے سے ٹھہرایا جا سکتا ہوں۔ یہ نہیں ہو کہ میں اگر منصب پہ بیٹھا ہوں تو آج میرا موڈ اچھا نہیں ہے، آج مجھے ناشتہ اچھا نہیں ملا، اور میں کہوں نہیں بھائی فلاں جو بات تھی نا وہ بہت سخت توہین والی تھی، اور میں کہوں کہ نہیں جناب کسی نے آلموسٹ میری بہت تضحیق کر دی، مجھے کسی نے ٹاؤٹ کہہ دیا، مجھے کسی نے کچھ اور کہہ دیا، میں کہوں گا جانے دو، وہ تو دکھتا اچھا ہے۔ یہ پاکستان میں یہ جو ڈائیکاٹمی ہے، میرے خیال میں ہمارے فیصلوں میں، ہمارے ریمارکس میں، ہماری ججمنٹس میں اس کو بالکل اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے۔ میرے دوست فیصل لاڈا صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں، ان کے حوالے سے کہا گیا، محترم جج صاحب نے کہا ہے یقیناً ان کے پاس ریزنز ہوں گے جو انہوں نے کہیں، اور یقیناً وہ ریزنز دیے بھی جائیں گے کہ کسی کو کہہ دیا جائے کہ جناب آپ پراکسی ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے ہیں ہمارے حامد خان صاحب، ان کی کتاب میں ذکر ہے کہ فلاں جج صاحب کے ایک پراکسی ہوتے تھے لاہور ہائی کورٹ میں، اور وہ ان کے ایکٹ کے اوپر، ان کے بہاف کے اوپر ایکٹ کرتے تھے۔ میں نہیں کہہ رہا، حامد خان نے کہا، حامد خان صاحب نے اپنی کتاب میں کہہ دیا۔ اس طرح کے کردار مختلف جگہوں کے اوپر مل جاتے ہیں، لیکن لکھنے والے ان کے بارے میں تمہید پیش کرتے ہیں، ان کے بارے میں دلائل پیش کرتے ہیں۔ اس معزز ایوان کے ہاؤس کو کہ جو کہ نمائندہ ہے، yes he is proxy to the people of his constituency, yes he is acting on their behalf, yes he is elected to act on their behalf, yet if he is called proxy in a negative manner تو میرے خیال میں یہ نہ صرف انفرائی بلکہ اجتماعی طور کے اوپر بہت سوال بھی ہے، بلکہ شاید اس معزز ایوان کے بھلے وہ آئل کے کسی بھی طرف بیٹھے ہوں، ان کی عزتوں کے اوپر بھی حرف اٹھتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں اپنی عدالتوں سے بہت احترام کے ساتھ جناب ہم گزارش کریں گے۔ جو میں سلیکٹو جسٹس کی بات کر رہا تھا اور جو اس کے اوپر فیصلے ہونے چاہیے نہیں ہوتے، میڈم ہم نے یہ دیکھا کہ ایک چیف جسٹس اٹھتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ ون کانسٹیٹیوشن ایونیو میں تھرڈ پارٹی انٹرسٹ کریٹ ہو گیا۔ جناب ون کانسٹیٹیوشن ایونیو میں اس لیے تھرڈ پارٹی انٹرسٹ کریٹ ہو گیا تھا کیونکہ وہاں بڑے امیر لوگوں کی جائیدادیں، بڑے انفلوئنشل لوگوں کی جائیدادیں، اور ایک چیف جسٹس اٹھے اور انہوں نے کہا نہیں یہ نسلہ ٹاور کو گرا دو کیونکہ وہاں امیروں کی جائیدادیں نہیں ہیں۔ یہ کون سا جسٹس ہے؟ یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کون سا عدل ہے؟ اور میں اگر اس پہ بات کروں تو کہا جائے جناب آپ توہین آمیز آپ کا لب و لہجہ ہو رہا ہے۔ کیا میں لوگوں کے لیے بات نہ کروں؟ کیا میں لوگوں کے حوالے سے بات نہ کروں؟ میڈم اس ملک کو ایک آئین کے تحت چلایا جا رہا ہے، اس آئین میں آئین سازی اور آئین کو ری رائٹ کرنے کا اختیار اس پارلیمان کے علاوہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ یٹ وی سو کہ ایک چیف جسٹس نے اور ایک 3 رکنی بینچ نے جنرل مشرف کو بھی دے دیا تھا کہ آپ آئین کو جیسا چاہیں ری رائٹ کر دیں۔ پھر ہم نے دیکھا سابق چیف جسٹس کے دور میں کہ انہوں نے خود ہی آئین کو ری رائٹ کر دیا ڈسکوالیفیکیشن میں، ووٹنگ والے فیصلے میں پنجاب کے۔ اور تو اور کیا اس پارلیمان کے ارکان کو یہ آزادی ہے؟ یہ لا منسٹر صاحب کی میں توجہ چاہوں گا، سر آپ جید وکیل ہیں، کیا ہمیں یہ لبرٹی ہے جو سابق چیف جسٹس نے کہا کہ اگر کوئی جج غیر شعوری طور پر بھی کوئی نیک نیتی سے فیصلہ کر دے اور بعد میں اس کو احساس ہو جائے کہ اس نے فیصلہ غلط کیا ہے تو اس کو درست کر لے؟ کیا کمال سادگی ہے، کیا کمال، what audacity that was like۔
اس سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا. مجھے تو اور آپ کو تو نہیں ہے یہ اختیار کہ ہم اگر غیر شعوری طور پر بھی کوئی غلط فیصلہ کر دیں تو شعوری طور کے اوپر اس کو درست کر لیں. آپ کے اس فیصلے سے پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں ڈینٹ آیا ہے. آپ کے اس فیصلے سے جناب پاکستان کے آئین میں آپ کی انٹرونشن ہوئی ہے, which is unconstitutional. You never had that particular right. یہاں سلیکٹو جسٹس کی میں بات کروں, بعض دوستوں کی کیونکہ تاریخ جو ہے نا وہ میرے خیال میں 9 مئی اور 2018 سے پہلے ان کو لگتا ہے پاکستان ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. تو میں یقین جانیے ابھی تو ہم ہنستے ہیں. ابھی سندھ اسمبلی میں میری ایک بہن ایم پی اے بیٹھی ہے, پچھلی اسمبلی میں ان کی والدہ تھی, دونوں کو گرفتار کر کے تھانے لے جا کے ڈال دیا تھا جیل میں. ایسا نہیں ہے, پہلی دفعہ نہیں ہوا, نہیں ہونا چاہیے کسی کے ساتھ بھی. لیکن جناب ہمیں خدا کی قسم کبھی یہ لبرٹی نہیں تھی کہ ہمیں آدھے گھنٹے میں 50 کیسوں میں ضمانتیں دیں. ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ کاش ہمارے کیسز بھی پشاور ہائی کورٹ میں یا کسی اور ہائی کورٹ میں لگ جائیں تو ہم بھی وہاں پر لے جائیں گے. وجہ اس کی یہ ہے, اس ایوان کی توجہ میں کر رہا ہوں کہ کراچی میں پانی کا سنگین مسئلہ ہے. میری پارٹی نے کہا ہم اس کے خلاف مظاہرہ کریں گے, وزیر اعلیٰ ہاؤس جائیں گے. نہ کوئی ٹائر جلا, نہ کوئی پتھراؤ ہوا. مقدمہ بنائے انسداد دہشت گردی کا, اور ہم ان پہ ضمانتوں میں ہیں, ان کیسز میں. ہماری دفعہ میں کوئی اس طرح سے نہیں تھا. لاپتہ افراد اس ملک کا مسئلہ ہے, لاپتہ افراد کو بازیاب ہونا چاہیے. لیکن جناب والا, جب محترم میرے سابق ایم این اے صداقت عباسی صاحب 30 دن کے بعد جو اپنے منہ سے کہہ رہے میں تو کہیں گھومنے گیا تھا, وہ واپس آ رہے تھے, تو اس سے 1 ہفتے پہلے ایم کیو ایم کے 4 کارکنان 8 برس لاپتہ رہنے کے بعد آئے. کیا اس ملک کی کسی عدالت میں اس حوالے سے سو موٹو نہیں لیتے؟ کیا آپ کی عدالت میں میری پٹیشنیں نہیں ہیں؟ کیا آپ کے سابق جج وہ لاپتہ افراد کا کمیشن نہیں چلاتے؟ آج بھی میرے 113 کارکنان لاپتہ ہیں. کوئی اس ملک کی عدالت اس کا نوٹس لینے کے لیے تیار نہیں ہے. چلیے اسلام آباد کی بات ہو رہی ہے نا, میں تو کہتا ہوں ذوالفقار علی بھٹو شہید کا کیس آپ نے اٹھایا, بہت اچھا کیا. 29 ایم کیو ایم کے لاپتہ کارکنان کے لیے اسی اسلام آباد کی مرگلہ ہل کے لیے کہا تھا, چودھری شجاعت حسین صاحب نے وزیر داخلہ تھا کہ ان کو مار کے یہاں پر دفنا دیا ہے. آج لے لیجئے نا نوٹس. کون سا سلیکٹو جسٹس ہے؟ کراچی کا ہے فیصل وافدہ, کراچی کا مصطفیٰ کمال, تو ان کو کنٹمپٹ آف کورٹ ہو جائیں گے. کیوں کر رہے ہیں آپ اس طرح کی چیزیں؟ برائے مہربانی اس ایوان کے پاس یہ اختیار ہے آئین سازی کا, قانون سازی کا. اس ایوان کے پاس اختیار ہے, ان کا استحقاق ہے لوگوں کی نمائندگی کرنے کا. اس ایوان کے ارکان کے پاس یہ ذمہ داری ہے لوگوں کے لیے بات کرنے کی, اور ہماری ذمہ داری ہے نشاندہی کرنے کی کہ اگر اس کانسٹیٹیوشن اور اس پارلیمان وچ از سپریم, پارلیمان مقننہ سے اوپر کوئی ادارہ نہیں ہے, پارلیمان از سپریم, تو وہ اگر if this parliament is supreme then ہماری ذمہ داری ہے کہیں پہ بھی کوئی اناملی ہو, کہیں پہ بھی کوئی انجسٹس ہو, کہیں پہ بھی کوئی سلیکٹیونیس ہو تو ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں. برائے مہربانی آپ کی عزتیں ہماری عزتیں ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ آپ کی حتک ہو, نہ ہم کریں گے. لیکن اگر آپ کی جانب سے جناب سلیکٹیو جسٹس ہوگا اور ڈیسیجنز ہوں گے تو پھر لوگ آپ پہ سوال اٹھائیں گے جو کہ اصل میں آپ کی حتک ہوگی. برائے مہربانی ایسا نہ کیجیے, یہ میری گزارش تھی. بہت شکریہ.